علامہ صاحب اسی سے جیسے آپ نے بتایا صادق اور امین کا لقب جو مشہور ہوا وہ دیکھیں کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صادق تو اس طرح تھے کہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اور کافر جو اللہ کے رسول کو بس اپنی مانتے رکھوا دیتے تھے، اللہ کے رسول کما حقو یہودی بھی نصرانی بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو لات منات عزا حبل کو ماننے والے تھے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پارا مانتے رکھوا دیتے. ان کو معلوم ہے محمد سے زیادہ کوئی ایماندار روح زمین پر ہے. حتیٰ کہ وہ تو جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کرنا تھا تو اس سے پہلے اللہ کے رسول کا سوال یہی تھا اپنے آبا و اجداد کو بلا کر اور مکے کے باقی لوگوں کو بلا کر، ہر وجدتمونی صادقاً او کاذبا، اللہ کے رسول میں تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالوں میں کیسا پایا ہے؟ آپ نے سچا پایا کہ جھوٹا؟ تو روح زمین پر سارے کافروں نے بیک زباں ہو کر کہا تھا صادقہ ہے محمد، تجھ سے زیادہ سچا ہم نے اس روح زمین پر کسی کو نہیں پایا، اور تجھ سے زیادہ حیا، جو حیا تیری آنکھوں میں تھی ہم نے عرب کی کسی باکرہ لڑکی کی آنکھوں میں بھی حیا نہیں دی. گویا کہ اللہ کے رسول کی حیا کی گواہی بھی مشرکین مکہ نے دی کہ جتنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا والا تھا اور جتنا بحیا تو تھا، اور جو کریکٹر اور کردار اور سیرت تیری رہی ہے وہ روح زمین پر تو کسی باکرہ عورت کی بھی نہیں تھی، باکرہ کنواری لڑکی اس کے اندر بھی وہ حیا نہیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صادق اور امین تو روح زمین پر عرب کے اندر اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی کو وہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ خود چور اور ڈاکو تھے، زانی اور شرابی تھے، اور وہ قتل و غارت ان کے ہاں عام تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے. تو اس لیے جو ہے نا منہج پر چلنے والا انسان ہے وہ جھوٹا ہی ہوگا، سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو اللہ نے خود ہی محفوظ رکھا، اور اللہ کے رسول نے ہر مجلس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی سب سے اعلیٰ ترین جوانی تھی.